بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جنہیں اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب آپ پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹے تو آپ نے کیا کیا؟ آپ کو ایسی کون سی بیماری ہو گئی تھی کہ لوگ آپ سے دور بھاگنے لگے؟ 18 سالوں تک ایک موذی بیماری میں مبتلا رہ کر بھی اپنی زبان سے اف تک بھی نہ کہنے والے ایک عظیم اور صابر نبی کی داستان۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کے سامنے حضرت ایوب علیہ السلام کی صبر کے بارے میں ذکر کریں گے۔ میرے دوستو، سیدنا ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو مال دیا تھا، اولاد دی تھی، حتیٰ کہ ہر طرح کی نعمتیں دی تھی۔ شیطان اللہ سے کہنے لگا ان کی ساری عبادتیں اس لیے ہے کہ ان کو دنیا کا مال و متاع ملا ہوا ہے۔ ذرا لے کر دیکھیے تو پھر پتہ چلے اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ اللہ رب العزت کے حکم سے ان کا جتنا مال تھا وہ سارا کا سارا کسی وجہ سے ضائع ہو گیا۔ پھر شیطان کہنے لگا اولاد تو ہے، ایسی بیماری آئی کہ ان کی جتنی اولاد تھی وہ ساری کی ساری ان کی آنکھوں کے سامنے فوت ہو گئی۔ شیطان پھر بولا صحت تو ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پر چیچک کے دانوں کی طرح کے دانے نکال دیے، حتیٰ کہ ان کی زبان اور آنکھوں کے سوا پورا جسم ان دانوں سے بھر گیا۔ وہ دانے اتنے بڑے زخم بن گئے کہ اس میں کیڑے بھی پڑ گئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس بیماری میں 18 سال گزر گئے، اور ہر دن اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے صبر کی وجہ سے ان کی درجات بلند ہوتے ہیں۔ زبان سے شکوہ اور شکایت کی کوئی بات نہ نکلی، حتیٰ کہ اگر کوئی کیڑا جسم کے زخم سے گرتا تھا تو وہ اس کو بھی اٹھا کر واپس رکھ دیتے تھے، اور کیڑے سے کہتے تھے جب میرے جسم کو اللہ تعالیٰ نے تیری غذا بنایا تو نیچے کیوں گر رہا ہے؟ 18 سال کے بعد شیطان پریشان ہوا، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ایسے مقرب بندے ہیں کہ اتنی آزمائشوں میں بھی اپنی زبان سے کوئی بے صبری یا ناشکری کا لفظ نہیں نکالا۔ شیطان کو پریشان دیکھ کر اس کے چیلوں نے اسے کہا کہ میاں، تم نے جس طرح ان کے جد امجد کو بھول میں ڈالا تھا، یعنی ان کے آبا و اجداد کو بھول میں ڈالا تھا، کیوں نہ ہم ان پر وہی پیترا آزمائے؟ کہنے لگا ہاں۔ چنانچہ شیطان ان کی بیوی کے پاس ایک حکیم یعنی طبیب کے شکل میں گیا اور کہنے لگا دیکھو، میں تمہیں ایک بات بتانے کے لیے یہاں آیا ہوں، تمہارے میاں کو صحت حاصل ہو جائے۔ وہ خوش ہوئی، ہر بیوی چاہتی ہے کہ خاوند کو صحت ملے۔ کہنے لگا اس کا علاج میرے پاس موجود ہے، مگر ہمارے ہاں دستور یہ ہے کہ جیسے تم عرش کے خدا کو سجدہ کرتے ہو، ایک دفعہ مجھے بھی سجدہ کر لو تو میں ایسا علاج آزماؤں گا کہ تمہارا خاوند صحت مند ہو جائے گا۔ بیوی نے سنا تو خاموش ہو گئی، کہنے لگی میں ان کے پاس جاؤں گی اور ان سے پوچھوں گی۔ چنانچہ تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ آپ کے پاس آئی اور آپ سے آ کر سارا ماجرا بتایا کہ فلاں میاں آئے ہیں اور ایسے ایسے کہہ رہے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام سمجھ گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا اور فرمایا تو نے اسی وقت اس مردود کو کیوں نہ کہا کہ تو شیطان ہے؟ یہ کیوں کہا کہ میں پوچھ کر بتاؤں گی؟ اگر اللہ نے مجھے صحت دی تو میں تجھے 100 کوڑے لگاؤں گا، تو نے ایمانی غیرت کا مظاہرہ کیوں نہ کیا؟ اور اس شیطان مردود کو اسی وقت منہ پر جواب کیوں نہ دے مارا؟
آپ کا جواب سن کر شیطان اور نا امید ہو گیا۔ سوچنے لگا کہ 2-4 سال اور اسی طرح گزرے تو ہو سکتا ہے یہ بیماری سے پریشان ہو جائے۔ ایک دن شیطان نے کیا سنا کہ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ میری زندگی کا جو وقت گزرا تو گزر گیا، جب یہ بیماری اور غم تیری ہی طرف سے ہے تو اگر مجھے 100 سال کی زندگی بھی دیں گے تو میں 100 سال بھی اس حال میں آپ کو فراموش نہیں کروں گا، یعنی آپ کی ناشکری نہیں کروں گا۔ جب شیطان نے یہ سنا تو وہ کہنے لگا واقعی یہ اللہ رب العزت کے وہ مقرب بندے ہیں جن کے اوپر میرا کوئی داؤ یعنی بس نہیں چل سکتا۔ میرے دوستو، ایسے وقت آ گئے کہ ان کی بیوی جو شہزادی کی طرح رہا کرتی تھی انہیں اپنی بال کاٹ کر بیچنے پڑے تاکہ وہ کچھ پیسے جمع کر پائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ سے رحم کی دعا مانگی اور اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ اللہ رب العزت نے پھر اپنے اس پیارے نبی علیہ السلام کو صحت دی۔ اللہ رب العزت نے پھر اپنے اس پیارے نبی علیہ السلام کو صحت دی، انہیں سب کچھ پہلے سے زیادہ دے دیا۔ میرے دوستو، بیماری کے حالت میں بیوی کو کہا تھا کہ 100 کوڑے لگاؤں گا، لہٰذا اب بات بھی پوری کرنی تھی۔ اب اللہ رب العزت نے ان کی بیوی کے اوپر رحم کھایا اور حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا کہ تم درخت کے چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی ٹہنیاں مسواک کے برابر اکٹھی کر لو اور 100 کو باندھ لو، یعنی 100 کو باندھ لو اور اس کے جسم پر ایک مرتبہ مارو گے تو 100 کوڑے سمجھے جائیں گے۔ یہاں سے ایک بات نکلی کہ جب پروردگار عالم کسی بندے کی غلطی اور کوتاہی کو معاف کرنا چاہتے ہیں تو رب کریم اس کا راستہ بنا دیا کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی بندے کی بخشش کرنا چاہتا ہے تو اس کے کرامن کاتبین یعنی جو فرشتے روزانہ نیکی اور برائی لکھتے ہیں، نیکی کے فرشتے کو تو روز بدلتے رہتے ہیں مگر گناہ کے فرشتے کو نہیں بدلتے، وہ وہی فرشتہ رہتا ہے۔ چنانچہ قیامت کے دن اس بندے کے نام اعمال میں گناہ تو لکھے ہوں گے اور ان گناہوں پہ گواہی دینے کے لیے ایک فرشتہ ہی ہوگا، جبکہ ان کی نیکیوں کی گواہی دینے کے لیے جتنے اس کی زندگی کے دن گزرے تھے اتنے ہی فرشتے کھڑے ہوں گے۔ رب کریم فرمائیں گے میرے بندے کی نیکیوں پر جب اتنی گواہ ہے تو میں اس کے گناہوں والے ایک گواہ کو کیسے قبول کر لوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ میں نے بندے کو معاف فرما دیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو صحت عطا فرمائی اور اولاد مال متاع سب کچھ عطا کیا اور فرمایا انا وجدناہ صابرا، ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا۔ نعم العبد، میرا کیسا اچھا بندہ تھا۔ انہ اواب، وہ میری ہی طرف سے رجوع کرنے والا تھا۔ میرے دوستو، برے وقت میں شکایت کر کے اللہ کو ناراض مت کریے بلکہ شکر کر کے اللہ کو راضی کر لیجئے۔ یہ یاد رکھیے کہ اللہ 1 سیکنڈ میں آپ کی سچویشن بدل سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارا چینل کو سبسکرائب کیجئے۔